السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایم نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان وسیم خان دورانی۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں عمر حیات محل سٹی چنیوٹ میں۔ عمر حیات محل کو فن ثقافت کے لحاظ سے چنیوٹ کا تاج محل بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، عمر حیات محل کب بنا، کس نے تعمیر کروایا اور کس حالت میں یہ ہے، آئیے آپ کو عمر حیات محل کی اندر سے سیر کرواتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر حیات محل کے نگران مشتاق صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ عمر حیات محل کی اصل تاریخ کیا ہے۔ سر، آپ کو یہاں کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملازمت میں رہتے ہوئے 30 سال ہو چلے ہیں، لیکن اس دوران میں میونسپل لائبریری یہاں جامعہ مسجد صدیق اکبر کے پاس لائبریری پارک، وہاں بھی میرا کچھ عرصہ تعیناتی رہی، اور جناب سکول میں بھی رہا، اور اس محل میں بھی بطور نگران کے یا کیئر ٹیکر کے کام کر رہا ہوں۔ عمر حیات محل کی اصل کہانی کیا ہے، یہ آپ بتائیے گا۔ اس سے بطور ابتداً بات کروں گا کہ یہ چنیوٹ شہر جو ہے نا، تاریخی لحاظ سے پاکستان کا ایک چھوٹا سا لکھنؤ ہے۔ اس شہر کے اصل جو نواب ہیں نا، یہ چنیوٹ کے شیخ ہیں، منو، مگو، سہگر اور اسی کے ہم پلہ دوسرے۔ تو آپ عمر حیات محل میں آئے ہیں، اس شہر کی تاریخی مسجد شاہی مسجد بھی جائیں گے۔ یہ چنیوٹ کے پرانے محلوں کی پرانی گلیوں میں پرانے مکان جا دیکھیں، یہ شیخ برادری کے بنائے ہوئے محلات ہی ہیں۔ اس شہر میں ایک محلہ کلکتی ہے، کولکتہ کے نام کی نسبت سے، اس کے سارے رہنے والے چنیوٹ کے شیخ کلکتہ میں کاروبار کیا کرتے تھے۔ اس وقت گورے کی حکومت تھی، 2 روپے ٹرین کا کرایہ ہوتا تھا یہاں سے کلکتہ جانے کو، یہ اس دور کی بات ہے۔ عمر حیات بھی وہی تھا جس کا خاندانی یا آبائی شہر چنیوٹ تھا، اس کا بزنس کلکتہ میں تھا۔ اس کلکتہ سے کمائی دولت کے ذریعے اس نے اس 14 مرلے پر 4 لاکھ روپے کی لاگت سے 2 روایات ہیں، بعض کہہ رہے ہیں کہ 1921 سے 30 تک بنا تاریخ دان، دوسرے صاحبان کہہ رہے ہیں کہ نہیں 1925 سے 35 تک بنا۔ اگر پہلی بات کو لیں تو عمر حیات اس محل میں 5 سال رہے، اگر دوسری بات کو لیں تو یعنی 1925 سے 35 والی، تو عمر حیات محل بنواتے چل بسے۔ 25 مارچ 1935 کو وفات پا گئے، یعنی محل بنواتے ہی وفات پا گئے۔ وہ اسی شہر میں قریب قبرستان ہے، وہاں دفن ہے۔ باپ کے مار جانے کے بعد اس کے بیٹے کی ماں نے چاہا کہ یہاں اس محل میں خوشیاں آ جائیں، محل کے وارث پیدا ہوں، محل ویران نہ ہو جائے یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے ختم نہ ہو جائے۔ اس میں خوشیاں لانے کی اس کی ماں کو سوچی، اور انہوں نے بڑی انتہائی اینٹیک نوعیت کی، اپنے بیٹے کی دھوم دھام سے شادی کی۔ شادی بھی جو اس کے تاریخ دان محل کی قصہ بیان کرنے والے کتابوں میں زبانی طور پہ بیان کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ عمر حیات کے بیٹے گلزار احمد کی جب شادی کی گئی تو شہر چنیوٹ کی پہاڑیوں پہ چڑھ کے ڈھول بجایا گیا، کہا گیا یہ ڈھول کی آواز سنیں سمجھے اس عمر حیات کے بیٹے گلزار کی شادی میں اسے انوائٹ کیا گیا ہے، اور جو پکتے ہوئے کھانے کا شادی کے جو پکتے ہوئے کھانے کا دھواں اٹھتا دیکھے سمجھے اسے بھی دعوت دی گئی ہے۔ اتنا بڑا انتظام تھا۔ اللہ کا امر غالب رہا کہ اس کا اکلوتا بیٹا اپنی شادی کی اگلی سویر کو اپنے ہی ولیمے والے دن اسی محل کے گراؤنڈ فلور کے اندر بنے پرانی طرز کے باتھ روم میں نہانے گیا۔ سردیوں کے دن تھے، وہاں کہیں کوئلے کی انگیٹھی جلا رکھی تھی، وہ گیس اس باتھ روم میں پھیلی تو ان کے اکلوتے بیٹے گلزار احمد کی دم گھٹنے سے موت واقع ہو گئی۔ یوں خوشیوں کا ماحول غم میں بدل گیا، قرآن برپا ہو گیا۔ اس کی ماں نے فاطمہ نے رو دھو کہا جہاں زندہ نہیں رہے مر کے تو رہیں، اپنے بیٹے گلزار کو محل کے اندر صحن میں دفن کروا دیا، اندر کے کورٹ یارڈ میں۔ ان کی 1 سال بعد اس کی ماں بھی اسی غم میں گھل مرے، انہیں وصیت کے مطابق بیٹے کے پہلو میں دفن کر دیا۔ یہ محل اپنے رہنے والوں کا کہنے کے مزار بن گیا۔ مزار بن جانے پر اس عمارت میں پھر عمر حیات کے بھائیوں نے اپنے بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے یہاں قبریں بن جانے کے سبب سے اس مکمل محل میں رہنا پسند نہ کیا۔ انہوں نے اس میاں محمد امین سہگل صاحب کے زیر انتظام اس عمارت میں یتیم خانہ بنوا دیا۔ ایک لمبا عرصہ یتیم خانہ بنا رہا، ساتھ ساتھ ماچھی برادری کے چند خاندان رہے۔ ان سے پھر 1990 میں اس دور کے ڈپٹی کمشنر محمد اطہر طاہر اور ان کے معاون ڈاکٹر محمد امجد ثاقب صاحب اسسٹنٹ کمشنر اور قاضی صفدر علی صاحب میونسپلٹی کے چیئرمین تھے۔ انہیں نیچرلی طبیعتاً مزاجاً علم دوست آدمی تھے اور پرانی تہذیب سے بڑا لگاؤ تھا۔ انہوں نے اس پرانے تہذیب کو بچانے کے لیے
اس شہر میں علم کے فروغ دینے کے لیے اس عمارت کو سرکار کی تحویل میں لیا اور اسے رنگ روغن کروا کے چمک دی، اس کو رینوویٹ کروایا، اس کا پہلے والا حسن بحال کیا، اس میں لائبریری کا قیام عمل میں لایا گیا اور دوسرا میوزیم بنایا گیا۔ اب عمارت اپنے طرز تعمیر کے حوالے سے ایک سیر و سیاحت کا مرکز بھی بنی ہوئی ہے اور یہاں اخبارات اور کتب کے مطالعے کا بھی انتظام ہے۔ یوں اب یہ شہر کی لائبریری بھی ہو گئی اور ایک سیر و سیاحت کا مرکز بھی بن گیا۔ اس وقت جو ہے عمر حیات محل پہ ٹوٹل کتنی رقم لگی اور اس محل کو کس نے تیار کروایا؟ ہاں، اس وقت یہ شیخ عمر حیات نے خود بنوایا 14 مرلے پر 4 لاکھ روپے کی لاگت سے۔ لو جی، اب ہم جس حصے میں ہم نے اس محل کی پہلے نیچے بنی سوری حالت کو دیکھا تو اب ہم اس کا اجڑا پن دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں اوپر سے اس محل کے 2 منزلیں گرا دی گئیں، ان منزلوں پہ جا کے شہر کا دور دور تک نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ جہاں نیچے حکومت نے کوشش کی، سورا آج یہ لائبریری کے طور پہ بھی استعمال ہو، ہم امید کرتے ہیں کہ پنجاب ہیریٹیج فاؤنڈیشن، آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ، آثار قدیمہ والے، ورلڈ سٹی اتھارٹی لاہور، لیرپور ہیریٹیج فاؤنڈیشن باہم یہ حکومت چونکہ اس پاکستان میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بہت کام کر رہی ہے، تو اس میں یقیناً اسے بھی گرانٹ مہیا کر کے ان ٹیکنیکل کام کرنے والے اداروں کے پنجاب میں پھر سے دہراتا ہوں، پنجاب ہیریٹیج فاؤنڈیشن، آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کو فنڈز مہیا کر کے، ورلڈ سٹی اتھارٹی کو رقوم دے کے اور لیرپور ہیریٹیج فاؤنڈیشن جو اس کے قریب ترین ہے ایک پرانی تہذیب کو بچانے کے لیے کام کر رہی ہے، اس ڈویژن کی سربراہ یا وہاں کے پرانے آثار کو بچانے کے لیے اس کا دائرہ بڑھا کے اس کو گرانٹس مہیا کر کے اس پرانی تہذیب کو پھر سے بچایا جا سکتا ہے اور ثقافت اور سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو چنیوٹ کے ایک اور تاریخی مقام کی جو ہے وہ سیر کروائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان وسیم درانی اور کیمرہ مین علی عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔